بلوچستان کے بلدیاتی الیکشن میں سیاسی جماعتیں فارغ کیوں ہوئیں؟ بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں ایک بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی کامیابی اور قوم پرست سیاسی جماعت کی ناکامی کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ صوبے کے عوام سیاسی جماعتوں سے نالاں ہو چکے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق صوبے میں اب تک آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری ہے اور وہ 1700 سے زائد نشستیں اپنے نام کر چکے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی جماعتوں کے کامیاب امیدواروں کی تعداد صرف 400 کے قریب ہے، جس سے یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ صوبے کے عوام سیاسی جماعتوں سے نالاں ہیں۔ بلوچستان میں کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے حملوں کے خطرات کے باوجود بلدیاتی انتخاب کا پہلا مرحلہ 29 مئی کو مکمل ہوا۔ صوبے کے 32 اضلاع میں سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے والوں کو زیادہ کامیابی ملی ہے۔ صوبے میں یہ انتخابات 9 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہوئے ہیں۔ البتہ کچھ سیاسی مبصرین اس بات سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام نے سیاسی جماعتوں کی بجائے آزاد امیدواروں کو فوقیت دی۔ ان کا موقف ہے کہ بلوچستان میں آزاد امیدواروں کا بڑی تعداد میں جیتنے کا عمل کوئی نیا نہیں ہے۔ سینئر صحافی اسد بلوچ نے بتایا کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں صوبے کی حکمراں جماعت بلوچستان عوامی پارٹی سے وابستہ رہنماؤں نے پارٹی ٹکٹ لینے کے بجائے آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے صوبے میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے۔ حکمراں جماعت کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے ضلع چاغی میں بلدیاتی انتخابات میں پارٹی رہنماؤں اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور عارف محمد حسنی سے وابستہ رہنماؤں نے خان سنجرانی اور الفتح پینلز کے نام سے آزاد حیثیت میں ایک دوسرے کے خلاف انتخاب میں حصہ لیا۔ ضلع کوہلو سے نوابزادہ غزین مری، جو یورپ میں مقیم BLA کے بانی رہنما ہربیار مری کے بھائی ہیں، کی حمایت یافتہ پینل نے آزاد حیثیت میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کی۔ بلوچستان میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر احمد علی جان کہتے ہیں، پاکستان میں جنوبی پنجاب، شمالی سندھ اور سابق قبائلی علاقوں کی طرح بلوچستان کے متعدد اضلاع میں روایتی سیاسی و قبائلی خاندانوں، جنہیں الیکٹیبلز بھی کہا جاتا ہے، سے وابستہ افراد کی اکثریت حالیہ انتخابات میں آزاد حیثیت یا بلا مقابلہ منتخب ہو کر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخاباتوں یا بلدیاتی، ضلع نوشکی، چاغی، کوہلو، بارکھان، سبی، جھل مکسی جیسے قبائلی اثر و رسوخ والے اضلاع میں آزاد امیدوار ہی منتخب ہو کر آتے ہیں، جو بعد میں حکمراں جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے بقول بلوچستان عوامی پارٹی میں اختلافات کی وجہ سے متعدد وزراء نے بلدیاتی انتخاب میں آزاد حیثیت میں اپنے پینل اتارے تھے۔ ماضی میں ہونے والے عام اور بلدیاتی انتخابات کی طرح اس مرتبہ بھی یہ خدشات تھے کہ کالعدم بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کی جانب سے بلدیاتی انتخاب کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کالعدم بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کے اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر نے 3 مئی کو ایک اعلامیے میں بلدیاتی انتخابات کے عمل کو جبری قبضے کو نچلی سطح پر منظم کرنے کا نو آبادیاتی منصوبہ قرار دیتے ہوئے مخالفت کا اعلان کیا تھا۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ریاست پاکستان نام نہاد بلدیاتی انتخابات سے جن کٹ پتلی نمائندوں کو کرسیوں پر بٹھانا چاہتی ہے، ان کا مقصد نہ تو جمہوریت کی تقویت ہے اور نہ ہی عوامی مسائل کا حل۔ خیال رہے کہ براس کا اتحاد بشیر دیب کی بلوچ لبریشن آرمی، اللہ نظر کی بلوچ لبریشن فرنٹ، گلزار امام کی بلوچ نیشنلسٹ آرمی اور سابق رکن اسمبلی میر بختیار ڈومکی کی بلوچ ریپبلکن گارڈز پر مشتمل ہے۔ 19 مئی کو بھی براس کے رکن تنظیموں BLA، BLF اور BNA کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیوں میں صوبے کے مختلف اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے عمل نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ BLA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت اور ڈھنگ، جبکہ ضلع خضدار کے علاقے زہری کہن کے علاقے کے اسکولوں میں قائم پولنگ اسٹیشنز کو دستی بم حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح BLF کی جانب سے ضلع خضدار کے علاقے ریج گریشہ، جبکہ BNA کی جانب سے کلات کے علاقے منگوچر میں پولنگ اسٹیشن پر دستی بم حملوں سے انتخابات کے عمل کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا۔ تاہم دھمکی اور حملوں کے انداموں کے باوجود صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا عمل متاثر نہیں ہو سکا۔ گوادر میں تعینات ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ فروری میں پنجگور و نوشکی میں عسکری تنصیبات اور اپریل میں جامعہ کراچی میں چینی اساتذہ پر ہونے والے حملوں کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ کالعدم بلوچ عسکریت پسند گروہ صوبے بھر میں بالخصوص مکران ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھرپور حملے کریں گے۔ ان کے بقول ماضی کے عام انتخابات میں مکران ڈویژن میں انتخابی عمل کا حصہ بننے والی سیاسی جماعتوں بالخصوص عبدالمالک بلوچ کی نیشنل پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، مگر ان بلدیاتی انتخابات میں حملوں کو شدت دیکھنے میں نہیں آئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل اور حتمی نتائج کے اعلان میں 1 یا 2 دن لگ سکتے ہیں، البتہ غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کی بنیاد پر کارکردگی کے اعتبار سے سیاسی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام فی 400 سے زائد نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن کر
سامنے آئی ہے۔ JUIF واحد جماعت ہے جس نے صوبے کے بلوچ اور پختون دونوں علاقوں سے نشستیں جیتی ہیں۔ غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق صوبے کی حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی 300 سے زائد نشستیں جیت کر دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اس کے علاوہ سال 2018 کے عام انتخابات میں بدترین شکست کھانے والی قوم پرست جماعت عبدالمالک بلوچ کی نیشنل پارٹی اور محمود خان اچکزئی کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی بالترتیب صوبے کے بلوچ اور پختون اضلاع میں بلدیات انتخابات میں بہترین کارکردگی دکھا کر صوبے کی سیاست میں دوبارہ داخل ہوئی ہیں۔ غیر انتخابی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی دونوں 140 سے زائد نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی بلوچستان سے 130 سے زائد نشستیں جیتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ اور چیف آف جھلاوان سردار ثناء اللہ ظہری اور سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کے خاندان کی حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے وہ ضلع خضدار کی تحصیل ظہری اور ضلع جعفر آباد سے نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سردار اختر مینگل کی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی 100 سے زائد نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، جس کی ایک اہم وجہ ان کی جماعت کا متعدد اضلاع میں JUIF سے انتخابی اتحاد بھی ہے۔ البتہ سابق حکمران جماعت تحریک انصاف صرف 71 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی بالترتیب 68، 43 اور 18 نشستیں حاصل کر سکی ہیں۔ بلوچستان کے اہم ساحلی شہر گوادر میں احتجاج و دھرنے کی وجہ سے شہرت پانے والے جماعت اسلامی بلوچستان کے جنرل سیکریٹری مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں قائم ہونے والی حق دو تحریک نے آزاد حیثیت میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا اور میدان مار لیا۔ نیشنل پارٹی، BNP اور JUIF سمیت 4 جماعتوں پر مشتمل ایک انتخابی اتحاد حق دو تحریک کے مقابلے میں تشکیل دیا گیا تھا، مگر وہ اس تحریک کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔